بات کے صدقہ و طفیل ہندوستان میں اسلام پھیلا اور ایمان حاصل ہوا. اس ایمان کو بد عقیدوں سے اعلیٰ حضرت نے بچایا. بد کا دربار وہ دربار ہے جہاں لوٹ مار نہیں ہوتی, جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور مہمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویڈیوز بڑے بڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر جو وبال مچا ہے, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے جو خدام ہیں, اپنے آپ کو خادم کرنے والے وہاں کے مجابروں نے ایک لیٹر پیڈ کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ بریلوی علماء اور سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی, یہ دونوں تنظیمیں اور سنی بریلوی علماء جو ہیں وہ اجمیر درگاہ پر تقریر یا نعرے بازی نہیں کر سکتے. یہ لیٹر پیڈ جاری ہوا, اس کے بعد میں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہوتا ہے. وائرل ہونے کے بعد میں ہندوستان کے تمام اخباروں کی یہ زینت بنتا ہے. اس وقت جو سنی بریلوی علماء ہیں اور جو اسٹیجوں کی زینت رہتے ہیں, ان کے اندر ایک خلبلی سی ہے کہ آخر یہ لوگوں نے دونوں تنظیموں کو اور بالخصوص بریلوی علماء کو وہاں پر تقریر کرنے سے انکار کیوں کیا, اور منع کیوں کیا, ان کے اوپر پابندی کیوں لگائی. اب میں آپ کے سامنے میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملوانے کے لیے جا رہا ہوں جو میرے استاذ بھی ہیں اور اہل سنت والجماعت کے اسٹیجوں کی زینت بھی رہا کرتے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر دورہ کرتے ہیں. حضرت جس قریے جس شہر میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کے لوگ حضرت کے اوپر محبت برسایا کرتے ہیں, اور الحمدللہ حضرت کی تقریریں, حضرت کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان ایک بار سن لیتا ہے وہ دوبارہ حضرت کو بلانے کے لیے ترسا کرتا ہے. تو حضرت کی بارگاہ میں چند سوال ہوں گے, وہ سوال آپ بھی سنیے گا, ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اور حضرت کے جوابات کیا رہیں سے لے کر, اور جب سلام کا معاملہ ہوا فیصل چشتی کے ساتھ میں, معاملہ ہم نظر انداز کرتے رہے, لیکن اب معاملہ جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے تعلق سے اب 18 جنوری سے اور 1 فروری تک عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں جو ہے شروع ہونے والا ہے. اور اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے وہ ہندوستان کا ایک مرکز ہے, اور ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو سنی ہیں ان کی ایک آستھا کا مرکز ہے. لوگ اللہ کے ولی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لگاؤ رکھتے ہیں, ان سے منتیں, ان کے ذریعے منتیں مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر کے. تو آیا کہ اس طرح کی پابندیاں عائد کرنا اور علماء کے اوپر اس طرح سے کرٹیسائز کرنا, ان کی تقاریر کے اوپر اور نعرے بازی کے اوپر, کیا یہ کہاں تک درست رہے گا؟ کیونکہ حضرت جو ہے جلسوں میں جاتے ہیں اور جلسوں میں جا کر جلسوں کی زینت بنتے ہیں. تو حضرت کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلا سوال حضرت سے ہے. حضرت آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر, بہت بہت آپ کا جو ہے ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر تشریف لے کر آئے. ہماری آڈینس آپ سے حضرت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو مسئلہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے خداموں نے اٹھایا ہے, انہوں نے کہا کہ بریلوی علماء جو ہے یہاں پر تقریر نہیں کر سکتے اور نعرے بازی نہیں کر سکتے. آپ تو پروگراموں میں جاتے ہیں, آپ کا تو جو ہے روز کا دورہ ہوتا رہتا ہے, تو حضرت آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم لوگ اولیاء اکرام سے جڑے ہوئے ہیں. اولیاء اکرام کے دامن کرم سے وابستگی حاصل ہے, یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے. اور رہی بات سرکار خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو آپ کے در پاک پر جو بھی جاتا ہے وہ فیض پاتا ہے. بریلی شریف سے جائیں یا اس کے علاوہ اور کسی بھی شہر سے جائیں, وہاں جانے کے بعد فیض کی نیت سے وہاں پہنچتے ہیں اور الحمدللہ بارگاہ غریب نواز سے فیض ملتا ہے. اب یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ خدام نے اجمیر شریف کے یہ منمانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں نعرہ نہ لگایا جائے, اور اصل میں بات یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت اور اعلی حضرت کا نام نہ لیا جائے. جیسا کہ میں سن چکا اور بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, کئی باتیں ایسی سامنے آئی ہیں. ابھی جیسے آپ نے نام لیا فیصل حشمتی کا, کہ میں نے دیکھا کہ وہ سلام پڑھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, پیر پڑتا ہوں, مجھے 5 منٹ دیے جائیں.
مجھے 5 منٹ دیے جائیں، تو وہاں جا کر کے خود کا کلام پیش کرنا مطلب یہ ہے کہ خود کی آرزو کو رکھنا ہے، اپنی تمناؤں کو بارگاہ غریب نواز میں پیش کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم وہاں کچھ پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں، تاکہ بارگاہ غریب نواز سے ہمیں فیض حاصل ہو۔ بس ایک یہ تمنا لے کر کے جاتے۔ اب کسی بھی خانقاہ سے کوئی جائے، اب خدام کو تو یہ چاہیے کہ ان کے پاس کوئی جا رہا ہے تو ان کا مہمان ہے، اور جی مہمان کی انہیں خدمت کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں بھگانا چاہیے وہاں سے، نہ کہ جیسا کہ کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ مہمانان کو بھگا رہے ہیں، وہاں سے اٹھا اٹھا کر کے بھگا رہے ہیں کہ تم نے اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا، اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا۔ اعلیٰ حضرت ایک بزرگ ہیں اور بزرگ شخصیت ہے، اور اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اجمیر شریف وہ جگہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ بے شک اجمیر شریف وہ جگہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یا ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ عرس مبارک پر پہنچتے تھے، کئی کئی روز تک بارگاہ غریب نواز میں حاضر رہتے۔ اب جیسے گزشتہ سال میں اسجد میاں تشریف لے گئے تو جی وہاں پہنچے، کس لیے کہ ان کے بزرگوں کی روایات رہی ہے یہ کہ بارگاہ غریب نواز سے فیض پانے کے لیے۔ اب جی وہاں جا کر کے ان کا استقبال ہو جائے، ان کے یہ چاہنے والے لوگ نعرہ بلند کرتے ہیں، تو یہ قصور اسجد میاں کا تو نہیں ہے، عشق والے کہیں بھی وہ نعرہ بلند کرتے ہیں، بے اور شک نعرہ کوئی بری چیز نہیں ہے، نعرے سے جوش پیدا ہوتا ہے، نعرے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور بارگاہ غریب نواز میں جا کر کے کسی بزرگ کا نام لینا اصل میں غریب نواز کا ہی نام لینا ہے۔ اور بے اعلیٰ شک حضرت نے تو بڑی خدمت کی ہے، مسلک کی بڑی خدمت کی ہے، اور بزرگوں کی بڑی خدمت کی ہے سرجیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے۔ اس لیے ہم ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور ہر جگہ اعلیٰ حضرت کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ جو ایمان غریب نواز نے ہمیں دیا ہے، بے جو شک غریب نواز کے صدقہ و توفیل ہندوستان میں اسلام پھیلا اور ایمان حاصل ہوا، اس ایمان کو بد عقیدوں سے اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ بے اس شک لیے ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس سے انہیں انکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے پچھلی سال حضور اسجد میاں تشریف لے گئے تھے، ان کے پیچھے ان کے جو ہے چاہنے والے عاشق جب جا رہے تھے گاڑیوں کے پیچھے، تو اعلی حضرت کا نعرہ مسلک اعلی حضرت اور بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، کیا ان کو اس نعرے سے اعتراض کیوں کر ہے آخر؟ کیونکہ جب حضور تاج الشریعہ کا نام یا اعلی حضرت کا نام لیا جاتا ہے، اور جب مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو مسلک اعلی حضرت یعنی اعلی حضرت کا مسلک ہی کیوں، اور یعنی کہ اعلی حضرت کا نام جب نام آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آخر ایسا کیا وجہ ہے؟ اصل میں سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا دربار وہ دربار ہے جہاں لوٹ مار نہیں ہوتی، جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، جہاں شریعت پہ مکمل طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، اور جو حق ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب کہیں کے بھی خدام ہو، اگر وہ غلط کریں گے تو وہ پکڑ میں آتے ہیں، شریعت کی پکڑ میں آتے ہیں، اور اعلی حضرت امام عشق و محبت یا ان کے شہزادگان میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے ابھی تک کہ وہ شریعت میں مداخلت کریں یا اپنی طبیعت کی چلائیں، بلکہ وہ اپنا ہو یا غیر ہو، ہر ایک کے لیے واضح طور پر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ چڑھتے ہیں ان سے کہ یہ حق بیانی کرتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آپ جائیں، وہاں کوئی لوٹ مار نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا آپ سے کہ آپ صندوقچی میں پیسے ڈالیں، کوئی نہیں کہے گا آپ سے کہ آپ چادر کے پیسے دیں، کوئی نہیں کہے گا آپ سے کہ آپ یہاں شرینی کے پیسے دیں، لیکن آپ اجمیر شریف چلے جائیں، بلکہ آپ سرکار غریب نواز کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں خدام کو بڑی عاجزی بڑی انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے اور مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ بار بار میں کہوں گا کہ استقبال کرنا چاہیے۔ خیر موجود وہ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ ہیں یا یہ سفید پگڑی اور ہری پگڑی والے ایسا کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہاں کوئی بھی جا رہا ہے تو سفید پگڑی یا ہری پگڑی یا کالی پگڑی کوئی مراد نہیں ہے، یہ تو پگڑی باندھنا، امامہ شریف باندھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صلاۃ و سلام کی نذرانے پیش کرنا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے، اس سے انہیں نہیں چڑھنا چاہیے۔ ہاں، شاید ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ حضرت اب اجمیر شریف کے درگاہ پر جو بھی جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو تو کبھی بریلوی، کیونکہ ایک مرتبہ میرا بھی حاضری ہوئی، جب میں گیٹ کے پاس میں کھڑا ہوا تھا، تب وہاں پر ایک خدام آ کر کے مجھ سے کہتا ہے
کہ کیا تو بریلوی ہے؟ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا بریلی شریف سے۔ انہوں نے کہا کہ تو بریلوی ہے اور بھورے بلے کو ماننے والا ہے، یعنی کہ اس نے معاذ اللہ تاج الشریعہ کی طرف اس نے اشارہ کیا اس طرح کی۔ تو یہ حرکتیں جو ان کی ہیں وہ اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے، اس لیے شاید کہ سنی بریلوی علماء کو پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاج الشریعہ اگرچہ سرکار اعلی حضرت کے وہ شہزادوں میں ہیں اور نبیر اعلی حضرت ہیں، اعلی حضرت تھے اور شریعت کے بڑے پابند، سختی سے پابندی کرنے والی ذات تاج الشریعہ کی ذات تھی، اور تاج الشریعہ ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا عالم جو شریعت کی سختی سے پابندی کرتا ہو، اسے وہ لوگ بالکل بھی قطعاً برداشت نہیں کریں گے جو شریعت سے کھلواڑ کرتے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں اصل میں دیکھا جائے تو لوٹ مار ہو رہی ہے اور مہمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ویڈیوز بڑے بڑے غلط وائرل ہوتی ہیں، آئے دن وہ ہندوستان میں فساد پھیلانے والی بات کرتے ہیں، علماء میں فساد کرنے والی بات کرتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی اجمیر شریف سے ویڈیوز نکل کے آتا ہے۔ لیکن انہیں یہ چاہیے کہ جب وہ لوگ ہیں اور اعلی حضرت امام عشق و محبت سے کرنے والے ہوں یا غریب نواز سے محبت کرنے والے ہوں یا سرکار غریب نواز سے، سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہوں یا اور بھی کسی بھی خانقاہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، انہیں سب کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کیوں کہ مذہب اسلام ایک چمن ہے، اور مذہب اسلام ایک چمن ہے تو اس چمن کے جو پھول ہیں یا اولیاء اکرام ہیں۔ جیسے اس کوئی چمن میں ہم جاتے ہیں تو کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چمیلی کا ہے، اسی طرح کوئی بیلے کا پھول ہے، جس نے جس خوشبو کو پسند کیا، جس نے جس خوشبو کو لے لیا، اسی کے اس نے گن گائے۔ یہی مذہب اسلام کے ماننے والوں کا ہے کہ جس ولی سے جو جڑ گیا اسی کے گن گاتا ہے۔ اب اعلی حضرت سے جو جڑا ہوا ہے وہ اعلی حضرت کے گن گاتا ہے، غریب نواز سے جڑا ہوا ہے وہ غریب نواز کے گن گاتا ہے، غوث اعظم سے جو جڑا ہوا ہے وہ غوث اعظم کے گن گاتا ہے۔ اب اس بات سے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ خوشی ہونا چاہیے کہ یہاں آ رہے ہیں تو غریب نواز کا فیضان ہر خانقاہ میں ہے، اور ہر خانقاہ کا فیضان غریب نواز کی بارگاہ سے ہر خانقاہ میں پہنچ رہا ہے، جیسا کہ غوث اعظم کی بارگاہ سے ہر خانقاہ میں فیض پہنچتا ہے۔ تو ہندوستان کے راجہ ہیں سرکار غریب نواز، ہمارا یہ ماننا ہے، وہ ہم سب کے خواجہ ہیں، ہندوستان کے راجہ ہیں، تو ان کا صدقہ ہے یہ کہ ہر خانقاہ میں ان کا فیض پہنچ رہا ہے، اور ہر خانقاہ والا ان کی بارگاہ میں جا کے اپنے اپنے پیروں کا نام لیتا ہے۔ اصل میں وہ انہی کا چرچا ہے، غریب نواز ہی کا چرچا ہے۔ بس آخری سوال حضرت، کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ رافضی ہیں، اور جو اجمیر کے خدام ہیں اس میں بھی کچھ رافضی ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں کے خدام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بریلی شریف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جو ہے بریلوی علماء کو پر اس طرح سے پابندی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اعلی حضرت امام عشق و محبت کی ذات پاک نے یا آپ کے شہزادگان نے اب امیر معاویہ کی شان میں جو لکھا یا جو کہا وہ اچھا لکھا، اچھا کہا، لیکن یہ بہت پہلی بات ہے، کئی سو سال پرانی بات۔ مولانا رومی صاحب، حضرت جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی شریف میں لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں، اور ماموں کی توہین نہیں کی جاتی، ماموں کا ادب کیا جاتا ہے۔ جب ایک اتنے بڑے جید عالم جنہوں نے خدمت دین بھی کی ہے اور خدمت خلق بھی کی ہے، اور اللہ نے بڑے مقام سے حضرت رومی کو نوازا ہے، مثنوی شریف جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں، تو ماموں کی شان میں اب وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کہ مومنوں کے جو ماموں ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ اپنے ماموں کیا بخشیں گے؟ وہ اپنے ماموں کیسے بخش پائیں گے؟ وہ نہیں بخشیں گے اپنے ماموں کو پھر، جب مومنوں کے ماموں کی بارگاہ میں وہ شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم، جید عالم گزرے ہیں، اور ان کا شمار بعض علماء نے خلفاء راشدین میں بھی کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی شان کے تعلق سے پوچھا گیا ان میں افضل کون ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا ایسے عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ۔ امیر معاویہ کی شان تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جب وہ جنگ کے میدان میں تھے
اور آپ کی آپ کے سواری کی ناک میں جو غبار آ گیا تھا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل والا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ کتنا بڑا وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، لیکن صحابی رسول کے مقام کو پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیں اپنا ٹھکانہ وہ کہاں جائیں گے، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں وہ کہاں جائیں گے۔ امیر معاویہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں سفر میں، حضر میں، اور اتنے قریب رہے ہیں کہ کاتب وحی آپ کو کہا جاتا۔ بے شک ہاں ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب بس یہی ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کے دلوں کے اندر بریلی سے فطور ہے، اور سنی علماء سے فطور ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، کہ جس کی بنا پہ یہ لوگ چڑ رہے ہیں۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔